میں سر نیا ناظم آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود ہوں. ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں, پاکستان کے کامیاب بزنس مین اور ایک نفیس انسان جنہوں نے حال ہی میں پی آئی اے بھی خریدی ہے. یہ سب بات ہم کریں گے بعد میں, لیکن پہلے ہم جانیں گے ان کی زندگی کا ابتدائی سفر کیسے شروع ہوا اور کہاں سے کہاں تک پہنچے. ہم ایک ایک چیز ناظرین جاننا چاہتے ہیں, وہ بھی ان کو ہی بتائیں گے. عارف صاحب السلام علیکم, شکریہ آپ نے وقت دیا. اور اب تک تو ہم آپ کو ایک کامیاب بزنس مین اور کرکٹر کے طور پہ ہی جانتے رہے. میں آپ کو ہر سنڈے یہاں کرکٹ میچ کھیلتے ہیں, تو تھوڑا سا ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حال ہی میں آپ نے پی آئی اے خریدی, وہ بھی بات آپ سے پوچھیں گے اس کے بارے میں. لیکن ناظرین جاننا چاہتے ہیں عارف ابھی کون ہے, کیسے ان کی زندگی کا سفر شروع ہوا, والدین کہاں سے تھے. تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ بات چیت ناظرین جاننا چاہتے ہیں, تھوڑا سا بتائیے گا سفر زندگی کیسے شروع ہوا. جی, آئی تھنک میری پیدائش جو ہے وہ کراچی میں ہوئی 1953 میں, اور میرے والدین جو ہے وہ جب پاکستان بنا تو اس وقت وہ گجرات باٹوا سے جو ہے وہ مائیگریٹ ہو کے پاکستان آئے. اور ہم کوئی 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں. اور پھر ظاہر انیشیل پیریڈ میں میں فیملی میں سب سے چھوٹا تھا, تو سارے جو بھائی ہیں انہوں نے آ کے یہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا. اور پھر ہمارے بڑے بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں ممبرشپ کارڈ لیا, یہ کہ ایک بروکریج ہاؤس وہاں سیٹ اپ کریں گے. تو اس کے لیے انہوں نے مجھے چنا اور مجھے کہا کہ وہ بزنس آپ سیٹ اپ کریں گے. تو یوں پھر میں اسٹاک ایکسچینج میں کیریئر میں نے شروع کیا. اور پھر یہ 1971 کی بات ہے, اور 1971 کے بعد پھر جو ہے وہ پیریڈ بہت سال جو ہے وہ چیلنجنگ تھا پاکستان کے لیے. وار بھی ہوئی تھی, مشرقی پاکستان ہمارا تھا, نیشنلائزیشن ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد جب 1973 میں چیزیں کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی, اور اس کے بعد گریجولی چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہوئی, تو پھر یوں ایک سیکورٹیز بروکریج ہاؤس جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں سیٹ اپ کیا. اور الحمدللہ وہ ابھی تک موجود ہے, اور وہ پاکستان کا جو ہے نمبر 1 سیکورٹیز بروکریج ہاؤس ہے. آپ 92 میں پہلی بار اسٹاک ایکسچینج کے صدر بھی بنے, اور آپ نے ایز اے بروکر کام شروع کیا تھا. پھر 5 دفعہ اسٹاک ایکسچینج کے صدر رہے اور کمپیوٹرائز کے 92 کو میں اسٹاک ایکسچینج کو. تو وہ کیسا وقت تھا, کیونکہ آپ نے خود بتایا کہ 70s جب 71 کی پاکستان میں مشرق پاکستان الگ ہوا تو ایک بہت ہی مشکل ٹائم تھا. وہ کس طرح گزرا اور کتنی مشکلات دیکھیں شروع میں. 1978 میں میں نے اپنی ممبرشپ لی. پھر 1980 میں فرسٹ ٹائم جو ہے میں ڈائریکٹر الیکٹ ہوا اسٹاک ایکسچینج کا. پھر 84 میں ٹریجرر, اور پھر 86 اور 89 میں جو ہے وہ میں وائس پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہوا. 86 اور پھر 92 سے لے کے 2004 کے درمیان کوئی 6 دفعہ جو ہے وہ الیکٹڈ چیئرمین پریزیڈنٹ جو ہے وہ رہے. اس پیریڈ کے اندر آپ نے صحیح کہا کہ اسٹاک ایکسچینج کی ماڈرنائزیشن میں, آٹومیشن میں بہت کام کرنے کا موقع ملا. اور سارا جو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ماڈرنائز کمپیوٹرائز ٹریڈنگ کو انٹروڈیوس کرنے کیا. پہلے آؤٹ کرائے سسٹم ہوتا تھا, پھر یہ سینٹرل ڈپازیٹری سسٹم کو ان پلیس کیا, جس سے اسٹاک ایکسچینج کی ٹرن اوور کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی. 98 میں ایٹمی دھماکے کے پاکستان انڈیا میں ہوئے تو اس وقت بڑا بحران آ گیا تھا, وہ مارکیٹ پوری کریش کر گئی تھی. اس سے کیسے نکلے؟ آئی تھنک ڈیفیکلٹ پیریڈ کئی دفعہ آئے تھے, جیسے نیشنلائزیشن کے شروع کے پیریڈ تھے. پھر اس کے بعد 98 میں جو ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا تھا, تو اس وقت سینکشنز وغیرہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں بہت بڑی ڈکلائن ہے, وہ لوئسٹ پوائنٹ پر چلا گیا تھا 780 کے قریب. اور پھر وہاں سے جو ہے تو چونکہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ شروع سے ہی زیادہ ہماری جو ڈیسیشن ہوتے تھے, انویسٹمنٹ ڈیسیشن, وہ ریسرچ بیسڈ ہوتے تھے. تو ریسرچ بیسڈ ہوتے تھے, اور ہم جو اس کا نیسیسری ڈسپلن ہے اسٹاک مارکیٹ کا, اس کو ہم جو ہے ایڈہر کرتے تھے. تو ان ڈیفیکلٹ پیریڈ کو پھر جو ہے وہ ہم سیل تھرو کر لیتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو اچھا وقت آتا تھا تو اس کا پھر پورا بھرپور بینیفٹ جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے تھے. لوگوں نے ہاؤس سوسائٹی کو دیکھنا شروع کیا اور ایک ویرانے کو, جنگل کو منگل بنایا. اس کے اندر کیا تھا؟ آپ کا کرکٹ کا شوق تھا؟ میمن کے اندر بزنس تو ہوتا ہے, اس کے خون میں شامل ہے, کرکٹ کب سے آیا؟ نہیں, آئی تھنک میمن میں کرکٹ بھی ہوتی ہے, کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں میمن. اور ہم تو جو ہے بچپن سے کھیلتے رہے, جب اسکول میں تھا جب بھی جو ہے وہ ہم کھیلتے رہے. پھر کالج میں گئے, کلب کرکٹ کھیلی,
اور ابھی ہم ویٹرنس بھی ہم کھیلتے رہے تھے، لیکن جب یہ نیا نازم آباد بنایا تو ہم نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ جو اس کا بہترین لوکیشن تھا اس پر ہم نے کرکٹ گراؤنڈ بنایا، اور ہم یہ فیل کرتے تھے کہ یہ کرکٹ گراؤنڈ جو ہے ایک بہت زیادہ مارکیٹنگ ٹول کے طور پر جو ہے وہ اس کو استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ ڈسکس ہوا محسن نقوی صاحب سے، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ کا ہوٹل جو ہے وہ کب کمپلیٹ ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا جیسے ہی آپ کا ہوٹل کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے وہ پی سی بی آپ کو ایک اہم ذمہ داری اور رول اس گراؤنڈ کو دے گی۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی پی آئی اے آپ نے خرید لی۔ پی آئی اے مستقل پچھلے کئی سالوں سے جو خسارے کا سودا تھا پاکستان گورنمنٹ کے لیے، اس میں 20-25 ہزار روپے وہ ڈالنا پڑتا تھا ان کو اسے چلانے کے لیے، تو آپ نے ایسا رسک والا ایک بار پھر وہ کام کیا، کیا تھا اس کے پیچھے، کیا دور اندیشی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نیسسری ان کو ہمارے جو پروفیشنلز ہیں وہ اچھے کوالٹی کے پروفیشنلز ہیں، ان کو صحیح اگر ہم سپورٹ کریں اور ان کو پورا موقع دیں، اور ان کے لیے جو وسائل درکار ہیں ان کام کے لیے، تو نئے جہاز ان کو چاہیے، ان کی جو جہازوں کی مینٹیننس ہے، سیٹوں کو جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے، سروس کو بہتر جو ہے وہ کرنا ہے، سیفٹی کو جو ہے وہ کی ایشورنس کرنا ہے، تو یہ سارے ایسے کام ہیں۔ کلیننگ، صفائی جو ہے وہ اچھی رکھنی ہے، اور جو ہمارے پیسنجرز ہیں ان کی اچھی سروس کے لیے ہماری جو ہوسٹ اینڈ ہوسٹیسز ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ کو جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اس میں پوٹینشیل ہے، اور اس میں ظاہر ہے ہمیں ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہوگی، ہمارے امپلائیز کو بہت ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے جو قابل ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستانی بھی جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں۔ باقی 25% بھی لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، یہ آپشن ہمارے پاس ہے، ہم مختلف اس کے آپشنس کو جو ہے ایویلیویٹ کر رہے ہیں، اور چونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے تو ہم پورا وقت اس کو اویل کریں گے۔ پتہ چلا تھا آپ کراچی کی ٹیم خریدنے بہت زیادہ خواہش مند تھے، تو وہ اور پھر اب اس کے بعد پھر کسی ٹیم کے خریدنے کا آپ نے ارادہ ظاہر نہیں کیا؟ جی، وہ ہم نے اس میں حصہ لیا تھا، اور حصہ لیا تھا ہم ذرا چیزوں کو جو ہے ذرا کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو وہ کیلکولیٹ ہم نے کیا تھا، تو ہم نے پہلے ایک کراچی کا پیشن تھا کہ کراچی لیں گے، تو وہ کراچی کی جو بٹ تھی وہ پھر ایک لیول سے اوپر گزر گئی، تو ہم نے، اور چونکہ وہ سامنے جو ہمارے کمپٹیٹر تھے وہ سلمان اقبال ARY والے تھے، تو پھر ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ وہ ARY اس کو اگر کرے تو وہ، چونکہ ان کے پاس ٹی وی چینل بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ کمرشلی وائبل نہیں ہے تو پھر اس پہ کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ آئی تھنک ظاہر ہے اگر ہم پاکستانیوں میں ابھی دیکھیں تو مجھے یہ سائم ایوب میں بہت پوٹینشیل لگتا ہے۔ سائم ایوب ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ صحیح طریقے سے اور تھوڑی سی میچورٹی لے آئے، اور یہ جو چیپلی کبھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کو اگر کنٹرول کر لیں تو وہ بہت خوبصورت۔ سابقہ کھلاڑیوں میں کون پسند رہا؟ مجھے وسیم اکرم جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ اچھا عارف صاحب، تھوڑا اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں بتائیے گا کہ لو میرج کی، ارینج کی، اور کس طرح سے تھوڑا سا وقت، اور بچے وغیرہ کتنے ہیں؟ جی، آئی تھنک وہ تو ارینج میرج تھی، ارینج میرج ہی کی ہے۔ بچے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے بڑی قابل اولاد دی ہے۔ بچے جو ہے وہ بزنس میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کامیاب ہو، اللہ کے پی آئی اے کو آپ دوبارہ سے اڑا دیں ہواؤں میں، پاکستان کا نام روشن ہو۔ سنا آپ نے پی آئی اے کے نئے مالک اور کرکٹ کے بے انتہا شوقین عارف حبیب صاحب گفتگو کر رہے تھے اپنی زندگی اور اپنے ابتدائی کیریئر اور آگے جو فیوچر میں کرنے والے ہیں، اس حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی۔ امید کرتے ہیں کامیاب ہو تاکہ پاکستان کامیاب ہو زندگی کے ہر شعبے میں۔ جی